بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ لنتا کی کہانیاں۔ لنتا وائس چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے۔ آپ سب کے ساتھ شارٹ اسٹوری لے کے آئی ہوں، امید کرتے اسے مکمل اینڈ تک آپ سب ضرور سنیں گے۔ فلیٹ نمبر 22، ایک خوفناک فلیٹ۔ کراچی کا ایک سچا واقعہ جو ایشال اور علمان کے ساتھ پیش آیا۔ آئیے واقعے کا آغاز کرتے ہیں۔ میرا نام علمان ہے، میں کراچی کا رہائشی ہوں۔ شروع سے ہی اپنی خالہ کے گھر میں رہتا۔ دراصل میرے پیرنٹس، میرے 2 بھائی، بھابیاں، بچے سب جرمنی میں۔ ڈیڈ شروع سے ہی جرمنی میں سیٹل تھے۔ اکثر میں جرمنی آتا جاتا جب پاکستان جب بھی آتا تو خالہ کے گھر میں رہتا، چھٹیاں گزارنے آتا۔ خالہ کے 3 بیٹے، ان کے ساتھ کھیلتا۔ ان کی ایک چھوٹی بیٹی، اس کا نام گڑیا۔ ہماری کوئی بہن نہیں تھی تو اسے میں بہت کھلاتا پیار کرتا، چھوٹی بہن کی طرح، اور یہ عادت میری پختہ ہوتی چلی گئی۔ ڈیڈ ہر ممکن کوشش کرتے مجھے باہر لے جانے کی، مگر میں بضد تھا کہ میں خالہ کے گھر سے نہیں جاؤں گا۔ شروع کا بہت زیادہ ضدی تھا۔ ممی اور ڈیڈ بھی ہار گئے، اور پھر خالہ نے کہا وقت کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اسے سمجھاؤں گی، بھیج دوں گی آپ لوگوں کے پاس۔ خالہ نے اپنے بچوں سے بھی بڑھ کر مجھے پیار محبت دی۔ خالو نے میری بہت اچھی پرورش کی، مگر میں پاکستان چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، کراچی میں ہی رہنا چاہتا تھا۔ تو پھر ڈیڈ نے بھی کہا ٹھیک ہے، اسے اچھے سے اچھی تعلیم دلوائیں، اور پھر وہ میرا سارا خرچہ بھیجتے۔ خالہ خالو بھی میرا بہت خیال رکھتے تھے، ہر خواہش پوری کرتے۔ اس طرح وقت اتنی تیزی سے گزرا کہ کچھ پتہ ہی نہ چلا اور میں بڑا ہو گیا۔ خالہ نے بھی اپنے بچوں کو بہت اچھی اعلیٰ تعلیم دلوائی، اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ لیدر کا کاروبار تھا میرا۔ گریجویشن کی، اس کے بعد میں اپنا کاروبار کیا، آفس جاتا تھا۔ خالہ نے بھی اپنے 2 بیٹوں کی شادی کر دی تھی، اور 2 سال پہلے میری بھی انگیجمنٹ ہو چکی تھی۔ میری پوری فیملی جرمنی سے آئی تھی، ایشال سے انگیجمنٹ کی، ڈیڈ ممی فیملی سب آئے۔ 2 سال کا عرصہ بیت چکا تھا اور اب ان قریب شادی تھی۔ ہماری فیملی پاکستان آ چکی تھی، سب لوگ بہت خوش تھے، سب بہت خوشی منا رہے تھے۔ شادی کی تیاریاں زور و شور پہ تھیں، اور پھر بالآخر شادی کی تقریب بھی ختم ہوئی، پھر دعوتیں چلتی رہیں۔ 1 ہفتہ رہ گیا تھا جب گھر والوں کو جانے میں، تو پھر ڈیڈ اور ممی نے کہا اب کیا ارادہ ہے علمان، اب تو ہماری بہو بھی آ گئی ہے ایشال، اور انہوں نے خالہ کا بھی بہت شکریہ ادا کیا۔ بے انتہا اچھی تربیت دی آپ نے ہمارے بیٹے کی، بہت اچھی پرورش کی، اور انہوں نے بھی ثابت کر ڈالا، اپنے بچوں سے بڑھ کر انہوں نے پیار محبت دی۔ انہوں نے بھی سمجھایا کہ ایشال کے ساتھ چلے جانا 1 آدھ سال کے بعد، لیکن میں نہیں مانتا تھا اور بہت خوددار تھا، اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا چاہتا تھا، اور یہ بات ممی جانتی تھی۔ ہر چیز کو حاصل کرنا، محنت کرنا، لگن بچپن سے ہی تھی میرے اندر۔ کھلونوں کو کھیلتا، ان کو دیکھتا، ان کو سمجھتا جب چھوٹا سا تھا، تو خالہ ممی کو بتاتی، ہر چیز کو بہت تجسس سے دیکھتا، ہر چیز خود کرنے کی خواہش رکھتا، اور پھر اپنا کاروبار بھی کیا۔ ممی سے میں نے کہا انشاءاللہ میں آؤں گا، ضرور آؤں گا، ایز یو وش بیٹا۔ اور اس طرح پھر وہ لوگ بہت دعائیں دیتے ہوئے، ایشال سے بھی کہا تم ہی سمجھانا اور اسے کبھی جرمنی لے آنا۔ ایشال نے بھی کہا انشاءاللہ ممی۔ اس طرح سے وہ لوگ تو چلے گئے۔ 1 مہینہ شادی کو ہوا تھا، اس کے بعد خالہ سے پرمیشن لی اور کہا خالہ اب اپنے فلیٹ میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ ارے بھائی اتنا بڑا گھر ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اور 2 بہویں پہلے ہی میری یہاں رہ رہی ہیں، ایشال بھی رہ لے گی تو کیا ہوا؟ نہیں خالہ، آتے جاتے رہیں گے، بس اپنے فلیٹ میں شفٹ ہونا چاہتا ہوں۔ اور پھر اس طرح بھائیوں نے بھی پرمیشن خالہ خالو نے دی، اگر دل نہ لگے تو واپس آ جانا، جرمنی چلے جانا۔ جی خالہ بالکل۔ خالہ نے بہت دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، مجھے آج بھی یاد ہے، اور جب مجھے وہ واقعہ یاد آتا ہے تو میرا دل تھر تھر کانپتا ہے، خوف زدہ ہو جاتا ہوں۔ پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس واقعے سے بہت جلدی نکال دیا، جو پیش ہمارے ساتھ آیا تھا دوبارہ نہ ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا احسان مند ہوں، وہ واقعہ ہوتا رہتا تھا، لیکن ایک دفعہ تو ایسا واقعہ ہوا تھا، آج اس واقعے کو اتنے سال بیت گئے، سوچتا ہوں تو دل کانپنے لگتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مصیبت سے بھی نجات دلوائی۔ ایشال کو لے کے جب میں فلیٹ میں شفٹ ہوا، جب پہلا دن تھا، بہت پیاری لگ رہی تھی، اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے، نئی نویلی دلہن تھی، اور روم میں ہم کھڑے ہوئے تھے۔ کیسا لگا فلیٹ تمہیں ایشال؟ بیوٹیفل، تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنا اچھا فلیٹ بک کروایا۔ ہاں یہ میری انتھک محنت ہے، تمہارے لیے محنت کی ہے۔ اور اس طرح ہم لوگ بہت خوش زندگی فلیٹ میں گزارنے لگے۔ اسے شاپنگ کرانے لے جاتا، خالہ نے ایک بہت اچھی لڑکی
بھیج دی تھی صبح سے شام تک کے لیے کام والی، اس لیے کہ ان کی کوئی پرانی ملازمہ تھی، اس کی بیٹی نسیمہ، بہت اچھی بھروسے والی۔ وہ کہیں اور جگہ کام کرتی تھیں تو انہوں نے پھر خالہ کے کہنے پر اپنی بیٹی کو بھیجا۔ سارا دن نسیمہ رہتی تو میں سیٹسفائی ہو چکا تھا کہ اب کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آفس میں نے جوائن کر لیا اور پھر میں آفس جانے لگا۔ وہ سارے گھر کے کام کرتی اور یہ اپنے ہاتھوں سے اشال میرے لیے کھانا بناتی، بہت خوش تھی، روزانہ مجھے بتاتی آج نسیمہ کے ساتھ میں بھی کھڑی تھی، آج میں بھی صفائی کرانے میں لگ گئی۔ ارے بھائی تمہیں کیا ضرورت ہے، ہر چیز ہے، میں تو سوچ رہا ہوں تمہارے لیے کوئی کوکنگ کے لیے بھی ایک لیڈی کا انتظام کر لوں۔ نہیں، کھانا میں اپنے ہاتھوں سے بناؤں گی آپ کے لیے۔ اور میں کہتا اچھی بات ہے، اگر تم کھانا اپنے ہاتھوں سے بنانا چاہتی ہو تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ دن گزر رہے تھے، ایک دن نسیمہ نے چھٹی کی، اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ میں آفس چلا گیا، دروازہ ٹھیک سے بند کر لینا، میں جلدی آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے آپ جائیے، اللہ کے حفظ و امان میں۔ اشال نے مجھے رخصت کیا، میں آفس میں تھا کہ 2 گھنٹے بعد اشال کی کال آئی، اس نے کہا کہ آپ فوراً گھر آ جائیں۔ اس نے وجہ نہیں بتائی اور وہ بہت گھبرائی بھی لگ رہی تھی۔ خیریت تو ہے، بس آپ آ جائیں، میری طبیعت ٹھیک نہیں۔ جب گھر پہنچا تو وہ نڈھال حالت میں مجھے نظر آئی اور وہ کانپ رہی تھی، پسینے چھوٹ رہے تھے۔ آئی یو اوکے اشال؟ ایسا کیا ہو گیا تمہارے پسینے چھوٹ رہے ہیں؟ وہ میں لیٹی ہوئی تھی نا اپنے روم میں، تو مجھے ایک بہت خوفناک سایہ نظر آیا۔ ارے کون؟ کوئی کھڑا ہوا تھا آدمی۔ نہیں اشال، تمہارا وہم ہوگا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، میں آپ سے سچ کہہ رہی ہوں، آپ آفس نہیں جائیے گا اور کل بھی نہیں۔ میں نے اسے بہت سمجھایا، کول ڈاؤن ہو جاؤ، اسے روم میں لے کر گیا۔ تم فریش ہو جاؤ، تمہارے لیے اچھی سی چائے بناتا ہوں۔ اور پھر نیکسٹ ڈے اسے میں گھمانے بھی لے گیا۔ اس کے بعد جب وہ تھوڑی مطمئن ہوئی، نسیمہ سے کہا تھوڑا اور ٹائم لے لیا کرو جب تک میں گھر نہ آ جاؤں، اکثر تم پہلے چلی جاتی ہو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے صاحب۔ اس طرح پھر سے زندگی گزار رہی تھی، زندگی کے پل کو ڈر گئی تھی۔ وہ ہر روز مجھ سے یہی کہتی کہ مجھے خوف طاری ہوتا ہے، خوف آتا ہے۔ وہ ڈر گئی تھی اس دن سے۔ اسے خالہ کے گھر لے جاتا، اور اس چیز کا ذکر میں نے خالہ سے بالکل نہیں کیا تھا۔ اور پھر اس دن میں گھر پہ تھا کہ اچانک مجھے بالٹی گرنے کی آواز محسوس ہوئی، تو میں نے اپنا وہم سمجھا اور اشال سے ذکر نہیں کیا کیونکہ اشال سو رہی تھی۔ اگلے دن بھی کوئی ذکر نہیں کیا۔ اس کے بعد پھر نسیمہ کام کر رہی تھی، اس دن میں نے چھٹی کی تھی۔ اشال کی طبیعت دیکھتے ہوئے میرا دل پریشان تھا، وہ کچھ ڈسٹرب لگ رہی تھی۔ میں آفس نہیں گیا۔ صفائی کرتے کرتے ڈرائنگ روم کی نسیمہ بہت چلاتی ہوئی آئی، صاحب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ کیا دیکھا ہے؟ اشال بھی بھاگتی ہوئی آئی، وہ صاحب میں نے دیکھا ہے، ایک آدمی، اس کے ہاتھ میں خنجر ہے اور اس کے منہ سے خون نکل رہا ہے، اور وہ مجھے ایسے غور سے دیکھ رہا ہے، آنکھیں نکال کے۔ میں بھاگ کر آ گئی، صاحب میں یہاں کام نہیں کروں گی۔ کیا ہو گیا ہے تم لوگوں کو؟ کبھی اشال کہتی ہے، کبھی تم کہتی ہو، ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ اور میں مذاق اڑانے لگا، ایسا کوئی وجود کسی کا بھی نہیں ہے صاحب، میں کہہ رہی ہوں کوئی ہے۔ اچھا بھائی تم کام پہ آنا، ٹھیک ہے، میں 2 دن آفس کرتا ہوں، نہیں جاؤں گا۔ تم بھی کل مت آنا کام پر، تم گھر جاؤ، ڈسٹرب لگ رہی ہو۔ نسیمہ تو چلی گئی۔ اسی رات ہم بیڈ روم میں جب آرام کر رہے تھے تو میں موبائل پر میسج کر رہا تھا۔ آفس کے سلسلے میں میرے دوست کا میسج تھا۔ اشال بھی لیٹی ہوئی تھی کہ اچانک سے مجھے اندر دروازے پر کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، ایک خوفناک سا آدمی، عجیب سی اس کی صورت۔ اس کو دیکھتے ہی میں گھبرایا۔ اشال نے تو چیخ مار دی، یہی تو ہے وہ یہ بھوت ہے۔ ارے کوئی بھوت نہیں ہے۔ میں اپنے آپ کو بہت مضبوط ظاہر کر رہا تھا کیونکہ اشال کی حالت صحیح نہیں تھی۔ کون ہو تم؟ کہاں سے آئے ہو؟ گھبرا رہا تھا میں۔ تم میرا مذاق اڑا رہے تھے نا کہ یہاں کوئی بھی نہیں ہے، تو سن لو، یہاں میں رہتا تھا، یہ میرا فلیٹ ہے، اس گھر میں میں رہتا تھا، میں مالک ہوں، اور میں تمہاری بیوی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اشال نام لیتے ہو نا؟ میری بیوی نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ میری بیوی کا نام بھی اشال تھا۔ یہ کہہ کے وہ غائب ہو گیا، اور اس کے بعد تو عجیب و غریب مناظر ہونے لگے۔ کبھی وہ خون ٹپکتا ہوا، کبھی اس کی پیٹھ سے خون ٹپک رہا ہے، اشال کو نظر آتا۔ اشال کال کرتی، آپ فوراً آ جائیں۔ ہم اتنے خوفزدہ اس دن کے واقعے سے ہو گئے تھے کہ خالہ خالو کو بلایا، بھائیوں کو بلا کے سارا قصہ بیان کیا۔
خالہ اور خالو بہت گھبرائے۔ انہوں نے کہا قرآن خوانی کرائی تھی؟ جی جی ہم نے سب کچھ کیا تھا خالہ رہیں۔ انہوں نے بھی پڑھائی شروع کی، سورہ یاسین کا پانی دم کر کے دیواروں پہ چھڑکتی، لیکن اشال کی طبیعت دن پہ دن گرتی جا رہی تھی اور وہ سیٹ نہیں تھی۔ خالہ بھی رہ رہی تھی۔ اشال کو کچھ دن کے لیے اس کے گھر بھجوا دیا اور میں خالہ کے یہاں چلا گیا، فلائٹ بند کر دیا۔ ایک ہفتے بعد واپس آئے ہم لوگ پھر خالہ کے ساتھ، تو خالہ بتاتی تھی پھر وہی نظر آتا، کہیں وہ خون ٹپکتا ہوا محسوس ہوتا، کہیں آوازیں محسوس ہوتی، کہیں رونے کی آوازیں آتی۔ خالہ بھی ڈرنے لگی تھی اور بالآخر خالہ نے خالو سے ذکر کر ڈالا، آپ کہیں بھی پتہ کریں، اگر کوئی علم رکھتا ہے تو اسے لا کر اس فلیٹ کو چیک کروائیں۔ خالو نے کہا میں انتظام کرتا ہوں۔ ایک ہفتے کے بعد خالو ایک شخص کو لے کر آئے اپنے ساتھ میں میرے بھائی لوگ بھی تھے۔ انہوں نے اتنی زیادہ پڑھائی کی اور اس کے بعد اس کو حاضر کیا، اور جب وہ حاضر ہوا انہوں نے پوچھا حسب و نسب بتاؤ کیا نام ہے تمہارا؟ تو اس نے کہا سہیل۔ کیا چاہتے ہو؟ باقاعدہ وہ پورا سایہ نظر آ رہا تھا۔ اس نے کہا اس فلیٹ کا مالک میں ہوں، 10 سال پہلے یہ فلیٹ میں نے خریدا تھا۔ آفس میں جب کام کرتا تھا وہاں پر ایک لڑکی، اس نے نہ جانے کس طرح مجھے اپنے محبت کے جال میں پھنسایا، ایشال نام تھا، اور یہ فلیٹ میرا، ایک پلاٹ میرے نام۔ میرے ماں باپ ایکسیڈنٹ میں مر چکے تھے تو میں اکیلا تھا۔ اس نے اپنے محبت کے جال میں اس طرح مجھے پھنسایا، مجھے کچھ نہیں نظر آتا تھا، اس کی محبت میں اندھا ہو گیا۔ پھر کیا ہوا؟ وہ پڑھائی کرتے جا رہے تھے، انہوں نے اس کی حدود وہیں رکھی تھی تاکہ یہ آگے نہ بڑھے، نہ کسی کو نقصان پہنچائے۔ خون ٹپک رہا تھا، ایسا لگتا جیسے ہاتھ پہ خنجر ہے، اس کے ہاتھ میں خنجر تھا۔ اس کے بعد مولوی صاحب نے پھر پوچھا بتاؤ آگے کیا ہوا؟ میری بیوی لالچی تھی، مجھے نہیں پتا تھا، اسی فلیٹ میں آئی وہ شادی ہو کے۔ شروع میں تو میرے ساتھ بہت اچھے سے رہی، بہت محبت کرتی تھی۔ باتوں باتوں میں اس نے اس طرح کہا آپ مجھ سے واقعی جنون کی حد تک محبت کرتے ہیں نا؟ تو میں نے کہا ہاں، تو یہ فلیٹ میرے نام کر دیں، پلاٹ بعد میں آپ کو واپس کر دوں گی۔ ارے تم سے بڑھ کر نہیں ہے۔ اور اس طرح میں نے یہ پروسیس اسٹارٹ کیا اور لائر سے بات کی اور اس کے نام کر دیا۔ اس کے 2 ماہ بعد اچانک سے 2 لوگ میرے فلیٹ میں داخل ہوئے اور میری بیوی بھی کھڑی تھی۔ ان لوگوں نے اس کے ہاتھ پیر باندھ دیے اور باندھنے کے بعد مجھ پر حملہ کیا۔ میں اپنی بیوی کو بچا نہ پایا، بچانے کی کوشش کر رہا تھا کہ ان لوگوں نے اتنی زور سے حملہ کیا، خنجر سے میری پیٹھ پہ وار کرا۔ وار کرتے کرتے انہوں نے مجھے اتنا زخمی کر ڈالا تھا کہ میں سانسیں کھینچتا رہا اور میں مر گیا، اور میں پڑا ہوا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ ان لوگوں نے سارا سامان لوٹا، میری بیوی کو ہاتھ پیر باندھے اور اس نے کہا اور صحیح سے باندھو، یہ سب میری روح دیکھ رہی تھی۔ ذرا صحیح سے باندھ کے فلیٹ کے دروازے پہ پھینکنا تاکہ نیبرز جب جمع ہوں تو میں انہیں جب ہوش آئے تو یہ کہوں گی کچھ لٹیرے آئے تھے اور وہ میرے شوہر سے سارا پیسہ گھر کا زیور لوٹ کے لے گئے، اور انہوں نے میرے شوہر کو مار دیا کیونکہ میرے شوہر نے جب مزاحمت کی تو ان لوگوں نے اسے مار دیا۔ اس نے یہ گیم کھیلا، اور اس طرح محلے والوں نے جب اسے دیکھا اور رسی کھولی تو سامنے دروازہ کھلا ہوا تھا اور میری روح دیکھ رہی تھی۔ اس نے اس طرح بیان دیا کہ سب لوگ سچ سمجھ گئے اور وہ رو رہی تھی۔ اس نے بولا یہ فلیٹ بیچ دوں گی، میرا شوہر مر گیا، گھر والے بھی اس کے آئے ملے ہوئے تھے، اس کے ماں باپ ہی تو تھے۔ کچھ دن اس نے سوگ منایا اور اس فلیٹ کو سیل آؤٹ کر کے اور میرا پلاٹ جو تھا وہ سب لے کے وہ چلی گئی، اس کا کچھ پتہ نہیں، میں تو مر چکا تھا۔ اور اب 10 سال سے جو بھی اس فلیٹ میں آتا ہے میں اسے رہنے نہیں دیتا۔ عورتوں سے مجھے بے انتہا نفرت ہے کیونکہ اس کی بیوی کا نام بھی اشال ہے، مگر اس نے تو تمہارا کچھ نہیں بگاڑا، ان لوگوں کو معاف کر دو۔ ان لوگوں نے نہیں بگاڑا، لیکن اس لڑکی کی شکل اشال میری بیوی سے ملتی ہے، نام بھی اشال ہے، اس لیے میں ان لوگوں کو رہنے نہیں دوں گا۔ ٹھیک ہے یہ لوگ یہاں سے چلے جائیں گے، آپ لوگ یہاں سے گھر بیچ دیں گے نا؟ ہاں ہاں ہم یہ فلیٹ بیچ دیں گے، ہمارا پیچھا چھوڑ دو۔ مولوی صاحب نے اتنی پڑھائی کی اور اس سے کہا کہ کسی کو تنگ نہ کرنا۔ اس نے کہا یہ زمین یعنی یہ فلیٹ میرا تھا، میں یہاں مرا، یہاں میں کسی کو رہنے نہیں دوں گا۔ اب تو میں بدرو بن چکا ہوں، الگ الگ روپ بدلتا ہوں کیونکہ میں مر چکا ہوں اور ناجائز موت مرا ہوں، میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اور انہوں نے بھی اس سے وعدہ لیا کہ ان لوگوں کو معاف کر دو، ان لوگوں کا پیچھا چھوڑ دو۔ اس طرح مولوی صاحب نے ہمارے مسئلے کا حل نکالا اور ہم اس فلیٹ کو بند کر کے خالہ کے گھر چلے گئے۔
اور پھر کچھ عرصے کے بعد اس فلیٹ کو کوشش کر کے میں نے اسے سیل آؤٹ کر دیا۔ اب نہ تو ایشال کا یہاں دل لگتا تھا نہ میرا۔ کاروبار بھی میں نے 1 سال کے بعد بالکل ختم کیا اور اپنے پیرنٹس کو اس بات کا بالکل ذکر نہیں کیا، اور اس طرح خالہ نے ڈھیروں دعائیں دیں اور ہم لوگ جرمنی چلے گئے۔ آج جرمنی میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں، کتنے سال بیت گئے، 2 بچے بھی ہیں، ہیپی لائف گزار رہا ہوں۔ ایشال کو جب بھی یہ واقعہ یاد آتا ہے خوف زدہ ہو جاتی ہے، ڈرتی ہے، اور میری زندگی پرسکون ہو گئی۔ مگر خالہ جب بھی معلوم کرواتی ہیں، گلشن معمار میں وہ فلیٹ تھا، خالہ نے جب بھی معلوم کیا، میرے کازنز نے جا کے دیکھا، جو بھی آتا ہے اس گھر میں نہیں ٹکتا، وہ گھر سیل آؤٹ ہو جاتا ہے۔ تو بس یہ جب بھی گھر خریدیں معلومات کر لیں، چیک کروا لیں، قرآن خوانی کروائیں، یا دیکھیں کس وقت کس زمین پر کیا سایہ ہے، جس طرح ایشال اور علمان کے ساتھ ہوا۔ ان کی زندگی کس طرح ڈسٹرب ہو گئی تھی، خدا نخواستہ ایشال کو کچھ ہو جاتا، ہارٹ اٹیک ہو جاتا خوف کے مارے، ان کی زندگی بچ گئی اور وہ آج اپنی زندگی بہت خوشیوں کے ساتھ گزار رہے ہیں۔ اسی طرح یہ فلیٹ بہت خوفناک تھا۔ ہر فلیٹ میں کہیں نہ کہیں، ہر زمین پر، ہر گھر پہ کوئی نہ کوئی چیز کا ضرور بسیرا ہے۔ تو ہمیشہ چیزوں کو چیک کیجیے، پڑھائی کا خاص اہتمام کیجیے، نماز کا، جبکہ ان کی خالہ بہت پڑھتی تھیں، ایشال بھی نماز پڑھتی تھی، لیکن ان کے ساتھ جو ہوا، کئی سال تو وہ خوفزدہ رہی، لیکن اس نے، ایشال نے اور علمان نے کبھی بھی ڈیڈ اور ممی سے ذکر نہیں کیا۔ آج جرمنی میں بہت خوش زندگی گزار رہے ہیں۔ امید کرتی ہوں آج کی کہانی آپ سب کو پسند آئی، اسے لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا، کامنٹ ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں پھر آپ سب کے ساتھ اگلی شارٹ اسٹوری کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔